कफरू, बेशक वो लोग इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, इससे मानने से इनकार कर दिया इससे, ला तुफ़त्तहु लहुम, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे, वला यदखुलूनल जन्नत, और ना ही वो दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता यालिजल जमलू, हत्ता के दाखिल हो जाए ऊँट, फी सम्मिल खियात, खियात सुई के नक्के में, नाके में, जो सुई का जहाँ धागा डालते हैं ना, उसमें से अगर ऊँट दाखिल हो जाए तो फिर तो शायद इनका चांस है। उनके अगर यानी ऊँट के नाके इसके अंदर से दाखिल होने तक ये लोग जन्नत में नहीं जा सकते, तो ये ऐसी मिसाल है, यानी गोया के ना तो ऊँट दाखिल हो सकता है और ना ही जन्नत में जा सकते हैं, ना ही इनके दरवाजे खोले जाते हैं आसमान के। लिहाजा इससे मुराद ये है कि वो हमेशा हमेशा ही जहन्नम में जाएंगे। ये ऐसी मिसाल है कि जिसका मतलब इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। ये मतलब ये नामुमकिन है, महाल नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ये। वकज़ालिका, और इसी तरह नजज़िल मुजरिमीन, हम जज़ा देते हैं मुजरिमों को, हम इसी तरह जज़ा देंगे। ये नून का माना हम, जज़ा का माना जज़ा, ये प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। जज़ा, ये जो नून होता है ना, ये इस इलामत होती है, इसको कहते हैं वही, हम, नून का लफ्ज़ मैंने वही के लिए आता है। और ये अलिफ ता या और नून लफ्ज़ के शुरू में लगा हो, अलिफ ता या नून, उनमें से कोई भी एक हरफ लगा हो तो इसको कहते हैं फ़ेल मुज़ारे, यानी वर्ब, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम जा देते हैं मुजरिमों को, ये भी ठीक है, देते हैं, ता है, ती है, ती है वगैरह आ गया। और इसी तरह हम जज़ा देंगे मुजरिमों को, ये भी ठीक है। लहुम मिन जहन्नम, उनके लिए जहन्नम में से मिहादुन, बिछोना होगा, यानी उनका जो नीचे बिछोना होगा, जिसको हम गद्दा कहते हैं या कलीन कहते हैं, बिछोना भी जहन्नम का होगा। व मिन फौकिहिम गवाश, और इनके जो ऊपर, इनके ऊपर गवाश, जो लिहाफ होंगे, ओढ़ने की चीज़ें होंगी, वो भी जहन्नम की होंगी। और इसी तरह हम जज़ा देंगे ज़ालिमों को। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, उन्होंने अच्छे अमाल किए, ला नुकल्लिफू, तो हम नहीं तकलीफ़ देते किसी जान को मगर उसी के ताकत के मुताबिक। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, यही लोग हैं जन्नत वाले, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। तो ये जुमला ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका इस जुमले से, इस आयत से ताल्लुक़ महसूस नहीं होता कि जैसे ये है ना सही, वो मतलब मसलन तरतीब ऐसे, जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। दरमियान में ये जुमला, ये अल्लाह ताला की तरफ से ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं हम तकलीफ देते किसी जान को मगर ताकत के मुताबिक, मतलब ये जो नेक अमाल और ईमान लाना है ना, हर इंसान की ताकत के मुताबिक ही हमने ये हुक्म दिए हुए हैं। 5 नमाजें और रोज़े, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने फरमाया ये ताकत के मुताबिक ही है। जो बंदा इस पर अमल करेगा, मेरे अहकामात पर, मैंने इनको आसान तरीके से दीन इनको दिया है, तो ऐसे लोग जन्नत में हमेशा हमेशा जाएंगे। तो ये साथ होने के अमाल का तरीका भी बता दिया कि ये मुश्किल काम नहीं है। वनज़ाना, और हम खींच लेंगे, माफ़ी सदूरियाँ, हमने खींच ली, यानी गोया की खींच ली है। वनज़ाना, और हमने खींच लिया, माफ़ी सदूरिहिम, जो उनके सीनों में था, मिन गिल्लिन, कोई कीना, यानी ये लोग जो ईमान वाले, अच्छे अमाल वाले, अगर इनकी बतौर इंसानियत, बतौर बशरियत, इंसान के दिल में कभी ना कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़, कीना, कोई गुस्सा आता है, तो ये मामलात इंसानी तौर पर चलते रहते हैं, हमारे भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ व अक़ारिब से, गली वालों से, मोहल्ला वालों से, तो ये मामलात चलते हैं, ये इंसानी फितरत में दाखिल है। अल्लाह फरमाता है जब हम इनको जन्नत में दाखिल करेंगे तो जो थोड़ा बहुत इनके दिल में कीना और बुग़्ज़, आपस में नफ़रत होगी ना, किसी मामले पर बनी होगी, तो वो भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा, अच्छा, सुच्चा, सच्चा दिल हम इनको देकर जन्नत में भेजेंगे। साफ़ सुथरा दिल देकर हम इनको, सीने देकर, तो हम इनको जन्नत में भेज देंगे। तो ये थोड़ी बहुत जो कमी कोताही है, अल्लाह ताला इनको वहाँ जन्नत से पहले ही निकाल देगा। ताजरी, जन्नत में जाएंगे तो जलती होंगी उनके नीचे नहरें। वक़ालुल हम्दु, और वो कहेंगे तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिस ज़ात ने हमें हदायत दी इसके लिए। तो अल्लाह ताला, वो बंदे कहेंगे तो ये सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें इस राह की, हमारी रहनुमाई की। वमा कुन्ना लिनहतदिया,
اور نہیں تھے ہم کہ ہم ہدایت پا جائیں، لام ذرلی کا معنی کہ تاکہ، نون کا معنی ہم، اور نہیں تھے ہم کہ ہم ہدایت پا جائیں، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ ہمیں اور اگر نہ ہمیں ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہم پر رحمت اللہ تعالیٰ کی، ہمیں ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے اللہ کے رسول، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، حق لے کر آئے. یہ جا کا معنی آئے، جات کا معنی آئے بھی ہوتا ہے، لائے بھی. آئے کا معنی جا کا معنی آئے، ساتھ یہ با آ گیا تو پھر ہو گیا لائے. تحقیق ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے. ونودو، اور انہیں پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت، کہ یہ تمہاری یہ جنت ہے. یہ جو نودو ہے نا، یہ نون کا معنی ہم نے نہیں کرنا، یہ نون اصلی ہے، یہ حرف کا حصہ ہے، یہ الگ کوئی بطور علامت نہیں ہے. یہ ندا کہتے ہیں پکارنے کو. تو پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے، اور استموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، سبب یہ تھا کہ تم عمل کیا کرتے تھے، تم عمل کیا کرتے تھے، اس سبب سے عمل تم کرتے تھے، یہ ایک سبب ہے. اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تم پر رحمت کر دی تو تم رحمت کے ساتھ جنت میں چلے گئے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل کے بدلے جنت ہے، عمل کے بدلے نہیں، عمل کے سبب سے. عمل ایک سبب ہے، اس سبب سے اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت ہوتی ہے، پھر رحمت میں جنت میں جاتے ہیں لوگ. تو اگر ہم یہ کہیں کہ عمل کے عوض، عمل کے بدلے ہم نے عمل کیا، اس کے بدلے ہمیں یہی دے دیا گیا ہے، تو یہ مطلب صحیح نہیں، بلکہ صحیح مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے سبب سے ہم پر رحمت کرتا ہے، اور ہم اسی کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں. جس طرح یہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک پہاڑی پر اس نے عبادت کی، وہاں ایک انار کا درخت تھا، ایک چشمہ تھا میٹھا، وہ ایک انار کھاتا اور پانی پیتا اور چشمے سے پانی پیتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا. اس زندگی گزاری 500 سال. اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو میرے رحمت جنت میں داخل کر دو. وہ کہتے یا اللہ رحمت سے نہیں، میرے عمل کے سبب سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آس پاس، یعنی سائڈ میں سارا سمندر تھا، اور درمیان میں چشمہ میٹھے پانی کا. سمندر حالانکہ کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور پہاڑی کے اندر انار کا درخت، کیسی عجیب بات ہے. اور میری یہ رحمت کے ساتھ ہوا تھا. اور اگر تو کہتا ہے کہ تیری رحمت کی میری مجھے رحمت نہیں چاہیے، بلکہ عمل کے وجہ سے، عمل کے عوض، عمل کے بدلے مجھے دو، تو یہ بتاؤ کہ جو میری آنکھ کا تمہارا بدلہ ہے، آنکھ جو میں نے تجھ کو نعمت دی تھی، اگر ایک آنکھ، ایک طرف آنکھ ڈالی جائے، دوسری طرف سارے تیرے اعمال ڈالی جائیں، تو تو اپنی آنکھ والی نعمت کا بھی، یعنی اس کا بھی ابھی، یعنی اس کے مطابق ابھی تک تو عمل نہیں کر سکا، اس کے وزن کے برابر ہے. لہذا اس نے کہا یا اللہ پھر رحمت کے ساتھ ہی. تو یہ معاملہ ہے رحمت کے ساتھ. ونادا، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ ہم پا لیا ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا. تو جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے وعدہ اپنا سچا جو رب نے کیا تھا ہم نے پا لیا ہے. فہل وجدتم ما وعد ربکم، کیا تم نے بھی پا لیا جو وعدہ کیا تمہارے رب نے تم سے سچا؟ قالوا، وہ کہیں گے جی، وہ کہیں گے ہم نے بھی اپنا وعدہ پا لیا ہے، ہم جہنم میں. فاذن مؤذن بینہم، پس اذان کہے گا اذان کہنے والا، اعلان کرے گا اعلان کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اذان کا معنی اعلان. تو اعلان کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان، لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. تو یہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائے ہوں گے، پھر وہ درمیان میں فرشتے اعلان کر دیں گے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، ظالموں پر. یعنی جہنمی اور جنت والے آپس میں، جنت میں ہوتے ہوئے جہنم میں ہوتے ہوئے آپس میں بحث کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی آوازیں سنائے گا. وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے رستے سے اور وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، ٹیڑھے پن اس میں ڈھونڈتے تھے، آیتوں کے ترجمے تفسیریں غلط کرتے تھے. ہم بالآخرت کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی، یعنی آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا. پردہ بن جائے گا یا پردہ ہوگا. وعلی الاعراف، اور اعراف پر، اعراف یعنی وہ پردہ یا آڑ یا دیوار کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے اوپر کچھ اعراف، وہ اونچی بلندیوں والی جگہ کہتے ہیں، وہ اس پر کچھ لوگ ہوں گے.
یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک باڑ، ایک آڑ، ایک دیوار، ایک پردہ، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر کسی کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے، یہ سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ پیشانیوں مطلب یعنی جنت والے فریشمنٹ، ان کے چہرے پر تازگی ہوگی، ایسے پہچان لیں گے، جہنم والوں کو بھی پہچان لیں گے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، دوسرا اس کا مطلب وہ اپنے جو خاص واقف بندے ہیں نا، جو ان کے دوست، ساتھی، رشتہ دار جو جنتی جہنمی ہوں گے، وہ ان کو بھی چہروں سے پہچان لیں گے کہ وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ میرا بزنس مین میرا ساتھی ہے، وہ میری پارٹنرشپ والا ہے، وہ میرا اشتراک والا ہے، وہ میری فیکٹری اور کمپنی والا ہے، وہ میرا کاروبار والا ہے، وہ میری دکان بزنس والا ہے، وہ میری کرانہ اسٹور جنرل اسٹور والا ہے۔ اس طرح وہ میرا ساتھی ہے کلاس کا، وہ میرا یعنی ہم اکٹھے گیم کرتے تھے، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، یہ فٹ بال کا تھا، یہ کرکٹ کا تھا، یہ فلاں، مختلف گیموں کے حساب سے مطلب سارے ساتھی جانتے ہوں گے کہ یہ ایسے اور ایسے، جہنمی جہنم والوں کو یعنی آراف والے دونوں طرف لوگوں کو پہچانتے ہوں گے۔ تو وہ کیا کریں گے، وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر تو سلامتی ہے، کہ تم پر سلام ہے۔ لم یدخلوها، وہ اس میں داخل تو نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ طمع کرتے ہوں گے، وہ لالچ تو کرتے ہوں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، ان کا چہرہ اسی طرف ہوگا، جنت والوں کی طرف، اور جب پھیری جائیں گے، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں، ان کی نظریں، تلقا اصحاب النار، اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، یعنی یہ ادھر پھیرنا تو نہیں چاہیں گے، ان کی آنکھیں، ان کی نظریں دھکے سے اس طرف پھیر دی جائیں گی جہنم کی طرف۔ قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنانا ہمیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اب یہ آراف والے کون ہیں؟ تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلے آراف والوں کی بحث ذرا مکمل ہو جائے۔